بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کتاب التوحید اس سیریز میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صالحین کی عزت میں غلو کفر و شرک کی بنیادی سبب ہے۔ یعنی کہ صالحین کی عزت میں غلو یہ کفر و شرک کا سبب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں دیکھیں شرک کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ کیا ہے، وہ نیک لوگوں کا احترام میں محبت میں غلو کرنا۔ یعنی کہ نیک لوگوں کا احترام کریں، اتنا کریں جتنا اللہ نے کرنے کا حکم دیا، حد سے اوپر بھی نہ جائیں، یہ بھی گمراہی ہے، اور ان کا جو احترام ہے اس سے نیچے بھی نہ آئیں، یہ بھی گمراہی ہے۔ جتنا اللہ نے کسی کا احترام رکھا ہے وہی ہمیں کرنا چاہیے، اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شرک کا سبب ہے، بدعت کا سبب ہے۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کے حد سے بڑھا دینا، یہ غلو ہے، غلو ہے یہ۔ نبی علیہ السلام کا ایک مقام ہے، آپ اس مقام سے آگے بڑھ کر اللہ کی صفات سے ملانا شروع کر دیں تو یہ غلو ہے۔ یعنی کہ آپ کے مقام سے آگے بڑھ کر اللہ کے صفات سے آپ ملا دیں اس کو تو یہ غلو ہے۔ اولیاء کی عزت احترام محبت کرنی چاہیے، لیکن احترام محبت میں حد سے آپ اتنا بڑھ جائیں، ان کو حد سے اتنا بڑھا دینا جو ان کی حد ہے اس سے زیادہ بڑھا دینا، یہ غلو ہے۔ ہر چیز کا ایک مقام ہے جو شریعت کے ذریعے پتہ ہمیں چلتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نبی علیہ السلام کی محبت میں آپ عید میلاد النبی منانے کی کیا شرعی حیثیت ہے، یہ چیز بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں ہم غلو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی محبت میں عید میلاد النبی منائیں۔ تو کیا یہ شریعت یہ چیز بتاتی ہے ہمیں؟ کیا نبی نے یہ چیز بتائی ہے ہمیں؟ یہ صحابہ نے یہ کام کیا؟ اگر ہم کریں گے تو یہ محبت کے نام پر غلو والی بات ہے جو شرک کا سبب بنتی ہے۔ غلو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے۔ نیک لوگوں سے محبت شریعت کی حد میں رہ کے کرنی چاہیے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں غلو بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ 5 نمازیں ہیں تو کوئی 6 نمازیں پڑھ دیں تو یہ آپ غلو کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی اور عیسائی کی تباہی اور بربادی کی وجہ بھی غلو تھا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہنے لگے، حاجت روا مشکل کشا ماننے لگے۔ اسی طرح یہ جو ہے نا غلو، اسی طرح مسلمانوں نے بھی غلو کرنا شروع کر دیا۔ جیسے پہلے زمانے کے لوگ بتوں کی بات کرتے تھے، بتوں کے پیچھے نیک لوگ ہوا کرتے تھے۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے نہ جوڑیں، ہمارے بزرگوں کو ہمارا الگ مسئلہ ہے۔ دیکھیں اگر آپ قبروں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ وہ دعائیں کر رہے ہیں جو عبادت کی شکل ہے، دعائیں بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو اب عبادت میں شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو آپ جو پہلے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو بتوں کے پیچھے بھی نیک لوگ ہوا کرتے تھے، جیسے لات۔ تو اس طرح بتوں کو جو پیچھے وہ نیک لوگ ہوا کرتے تھے۔ جیسے لوگ آج قبروں پہ جا رہے ہیں تو قبروں پہ جا کے جیسے بھی دعائیں عقیدہ رکھتے ہیں تو پیچھے نیک لوگ ہی ہیں۔ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں بتوں سے نہ جوڑیں، یہ ایک ہی بات ہے۔ اسی طرح ان کا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے نیک لوگوں کے بت بنائے۔ پہلے شیطان نے ان کی تصویریں بنائی تھی تاکہ ان کی عبادت ان کو یاد آئے، پھر بعد میں کہنے لگا لوگ ان کی بات کرتے تھے تو بعد میں اسی طرح لوگ شرک میں انہوں نے لگا دیے۔ پہلے تصویریں بنائیں، جب تصویریں بنائیں تو کہنے لگا ان کی تصویریں بنائیں، آپ کو نیک لوگ یاد آئیں گے جو گزر چکے ہیں، ان کی تصویریں بنا لیں، آپ اللہ کی بات کریں گے ان کو یاد کر کے۔ جب تصویریں بنائیں تو پھر اگلی قوم آئی، پہلے بعد میں پھر جو لوگ پیدا ہوئے ان سے کہنے لگے کہ یہ بڑے آپ کی ان کی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پھر انہوں نے تصویریں بناتے ان کے پتلے بنا دیے، بت بنا دیے، پھر کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا یہ وہاں پہ آ کے عبادت کیا کرتے تھے آپ کے بڑے، تو آپ بھی ان کی بات کریں۔ اس طرح پھر انہوں نے نیک لوگوں کے نام پہ تصویریں بنانے پر اور اس طرح ان کو وہاں پہ لگا دیا عبادت پہ۔ اسی طرح تصویریں بنانے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ شرک سے زیادہ شرک کا یہ رستہ ہے۔ تصویریں بھی یہ شرک کا رستہ ہے، شرک کا سبب بن سکتا ہے، اس میں کیونکہ شرک کا زیادہ خطرہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے آگے بڑھایا ان کی شان بیان کرتے ہوئے۔
حد سے آگے نکل گئے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا محبت میں، اور پتہ چلا کہ یہ جرم محبت کرنے والوں سے ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ اس جرم سے منع کریں ان کو گستاخ سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح بلکہ ان لوگوں کو غلو جو ہے اس کو غلو جو ہے ان کا وہ شرک بن سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے افضل ہے وہ جو میرے بارے میں بھی غلو نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے افضل ہے وہ کہے کہ میرے بارے میں بھی وہ غلو نہ کرے، غلو سے کام نہ لے، یہ افضل ہے، یہ صحیح مسئلہ ہے، جائز بہتر مسئلہ یہی ہے کہ وہ میرے بارے میں بھی غلو نہ کرے، ایک حد میں رکھے، اللہ کے نبی کو بندہ مانا جائے، افضل انسان مانا جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے ایسا کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تو آپ کو پتہ نہیں چلا، پریشان رہے، تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی عقیدہ انسان کا ٹھیک ہونا چاہیے، غیب کی اعزاز صرف اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو یہ بھی کہتے تھے غلو سے، کہ نبی علیہ السلام کہتے تھے بچو، غلو ہمیشہ دین کے نام پر ہوتا ہے، نیک لوگوں کے نام پر، جیسے نیکوں نے غلو دیکھیں، جیسے نیکیوں میں بھی تو انسان غلو کرتا ہے، یہ بھی بدعت ہے، تو نیکی کے نام پر غلو ہوتا ہے، تو اس لیے غلو سے نبی علیہ السلام فرمایا بچو۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارا غلو کا مسئلہ ہے۔ محبت وہی کریں جو اللہ نے جو اتنی بتائی ہے، ہر کسی کو اس کی حد میں رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ساتھ نبیوں کو ملا دیں اور اپنے اماموں کو نبیوں کے ساتھ ملا دیں، ہر کسی کی حد رکھیں اور اس حساب سے ہی چلیں، اور غلو شرک کا سبب ہے۔